رحیم ہمارا معمول ہے کہ ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ہم ختم غوثیہ پڑھتے ہیں۔ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے یہ ختم، تو وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ ہر مہینے ہی ہم پڑھتے ہیں تقریباً۔ تو اس دفعہ تو ویسے بھی اصل جو بڑی 11ویں شریف ہے وہ آ رہی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آج ہی 11ویں شریف کا پروگرام بھی آج ہی کر لیں گے، کیونکہ بار بار آنا جانا مشکل ہے، روڈوں کی صورتحال ایسی ہے، لوگ نہیں آ سکتے، راستے بند ہیں جگہ جگہ۔ آج بھی بہت سارے لوگ راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ واپس چلے گئے ہیں، تو حالات ایسے ہیں کہ بار بار آنا مشکل ہے ان دنوں۔ تو آج ہی انشاءاللہ بڑے حضرت صاحب کا جو ختم ہوتا ہے ہمارے دادا جان کا، وہ 18 ربیع الثانی ہوتے ہیں، تو وہ 10-15 دن کے بعد وہ بھی آ رہا تھا، اس کو بھی آج ہی کر دیتے ہیں، دعا ہی کرنی ہے ہم نے وہ بھی دعا آج ہی کر دیں گے، اور بڑی 11ویں شریف کی دعا بھی آج ہی کر دیں گے۔ اور جو ختم غوثیہ ہم ہر مہینے کے پہلے اتوار کو پڑھتے ہیں وہ بھی ابھی پڑھ لیتے ہیں، تاکہ یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں اور 3 نسبتیں حاصل ہو جائیں گی 3 چیزوں کی۔ وہ کچھ لوگ نئے آئے ہوئے ہیں جو پہلی دفعہ آئے ہیں، تو ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ درود شریف پڑھوں گا اونچا، آپ لوگوں نے دل میں میرے ساتھ پڑھنا ہے، پھر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھوں گا اونچا، تو آپ نے دل میں پڑھتے رہنا ہے، پھر میں آخر میں درود شریف پڑھوں گا تو آپ نے دل میں درود شریف پڑھنا ہے، بس یہ ختم شریف پورا ہو جائے گا، 2-3 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ختم شریف کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ثواب اس کا محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح عالی کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجات کی مزید بلندیاں نصیب فرمائے، ہم سب کو ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں بھی اللہ پاک اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، سب کو وسیع حلال اور کشادہ رزق نصیب فرمائے، ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماریوں سے اللہ پاک ہم کو محفوظ فرمائے، روحانی جسمانی بیماریوں سے اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب درود پڑھیں، اللہم صلی علی
سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم کے لاکھوں شکر ہیں کہ رب کائنات نے تو پھر ہم سب کو اپنے مرشد کریم کے ساتھ اس روانی وجدانی مسجد میں ماہانہ محفل کا بھی اہتمام کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، اور بڑے حضرت صاحب صدر الاولیاء عرض معظم رحمت کی دعا کا بھی سلسلہ اسی دعا میں شریک ہے، اور پھر بڑی 11ویں شریف بھی آنے والی ہے۔ یہ تینوں دعائیں آج اکٹھی ہو چکی ہیں۔ رستے بند ہونے کی وجہ سے شاید بہت سے ساتھی نہیں پہنچ سکے ہیں۔ بہرحال جتنے آ چکے ہیں اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے اللہ ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور حضرت معظم رحمت اللہ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، حضرت صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، پروگرام انشاءاللہ شروع کیا جاتا ہے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ تھوڑی بہت گفتگو بھی ہوتی رہے گی اسی حوالے سے، اور جو کچھ جس نے جو پڑھا ہے وہ اپنی طرف سے پیرزادہ صاحب کی ملت کر دے، کہہ دے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے ان کی ملت کرتا ہوں تاکہ دعا میں وہ شریک ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، اس محفل کا آغاز ہمیشہ کی طرح اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کیا جاتا ہے، تو میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے جناب قاری جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اللہ کی لاریب کتاب سے ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله العظيم۔ یاد رکھو، یقیناً اللہ کے دوست جن پر کچھ خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور عمر بھر ڈرتے رہے، انہی کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی،
یہی وہ بڑی کامیابی ہے. وآخر دعوانا حضرات گرامی، ابھی قاری جاوید صاحب نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات ہماری سماعتوں کی نظر کی. دعا اللہ کریم ہمیں اپنا عشق، اپنے حبیب کا عشق، اللہ کے ولی کا عشق اور آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، کیونکہ تینوں نسبتیں اکٹھی ہیں، ماہانہ محفل تو ہماری ہوتی ہے، وہ بھی حضرت معظم رحمۃ اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے. کیونکہ حضرت صاحب نے کرونا جب ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اب دعا کو ہم بند تو نہیں کر سکتے، تو اس کی ترتیب کو بدل دیتے ہیں. تو ہر مہینے ہی ایسی ترتیب بنا دی گئی کہ ہر مہینے ہی آپ کا عرس مبارک ہو رہا ہے. تو حضرات گرامی، عرس کی تقریب پر جانا اور دعاؤں میں شریک ہونا، اس کی علمی جو معاملات ہیں وہ تو علیحدہ ہیں، لیکن آپ دیکھیں جب انسان کسی پاک محفل میں داخل ہوتا ہی ہے تو اس کو ایک قلب کا سکون ملتا ہے، اس کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں صحیح جگہ پر آیا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو دنیا کی خرافات میں پڑے رہتے ہیں، تو جب ایسی محفلوں میں جب ہم لوگ آتے ہیں تو یہ جتنا ذکر ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے ولیوں کا، تو ہمارے دلوں کے رگمال کے طور پر کام کرتا ہے اور ہمارے دلوں کو صاف کر دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم جس خانقاہ شریف پہ تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے تو ہمیں یہی درس دیا کہ دل کو صاف رکھیں، دل کو پاک رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. اس میں باقی لوگوں کی جگہ تو ہم نے بنا لی، لیکن اللہ کی جگہ کو کم کر دیا ہے، اللہ کی محبت کی جگہ کو کم کر دیا ہے. تو اس لیے میرے دوستو، ان محفلوں میں آ کر بیٹھنا، ان محفلوں کو کرنا اسی لیے ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ کے پاک کلام سے اس کا آغاز ہو چکا ہے محفل کا. اب میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے اور ان کی بارگاہ اقدس میں گلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں جناب محمد حلیم نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، تھوڑا سا جاگیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدریہ، صلاحان مصطفیٰ، حضرت پیر جی. چہرہ میرے حضور کا نور ہے، کائنات کا دن میں سے روشنی، حسن یہی ہے رات کا. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، علی شفینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد. اسی پر دروشی پڑھو. صلی
اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمودنا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے نعرہ تکبیر، پوری محبت کے ساتھ جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ گئے
سید المرسلین سرور انبیاء سید المرسلین سرور انبیاء سب رسولوں کے بھی پیشوا گئے سب رسولوں کے بھی پیشوا گئے اب تو عابد رہے گی نہ الجھن کوئی اب تو عابد رہے گی نہ الجھن کوئی ہم فقیروں کے مشکل کشا گئے ہم فقیروں کے مشکل کشا گئے ہم پہ احسان ہوا مصطفیٰ آ گئے ماشاءاللہ نعت کے دوران صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب متزل عالی تشریف لائے. ہم اس محفل میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, عمر خضری عطا فرمائے, ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے. حضرات گرامی, کیونکہ پہلے عرض کی تھی کہ آج کی یہ محفل غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب لا مکانی رحمت اللہ کی یاد میں بھی ہے, کیونکہ بڑی یارویں شریف اسی مہینے میں آتی ہے. تو ان کی پاک بارگاہ میں گولائے عقیدت پیش کرنے کے لیے, منقبت کے لیے, میں جناب ہماری اسی خانقاہ شریف سی خوبصورت شخصیت, جانی پہچانی شخصیت, جن کی آواز بڑے دور تک گونجتی ہے اور تھوڑا سا ان کو بخار بھی ہے, مجھے عرض کرتے مجھے بخار ہے, لیکن غوث پاک کا کلام پڑھیں گے چلو بخار خود ہی اتر جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ظہیر احمد اوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور غوث پاک کی بارگاہ میں منقبت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
درود پاک بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا جو بھی سرکار پہ پڑھتا ہے محبت سے درود خواب میں اس کو وہ دیدار کرا دیتے ہیں. بآواز بلند محبت میں پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. کلمہ شروع کرنے ملا. آؤ دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء. آؤ دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء. دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء. چار سو ہے جلوائے چار سو ہے جلوائے انوار صدر الاولیاء. دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء. دیکھو رونق دربار. ہر دل بیتاب کی ہے بس یہی ایک آرزو. ہر دل بیتاب کی ہے بس یہی ایک آرزو. کاش ہو جائے اسے کاش ہو جائے اسے دیدار صدر الاولیاء. دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء. پر میں کدے سب چھٹ گئے ساکی نبھایا پھر کوئی. میں کدے سب چھٹ گئے ساکی نبھایا پھر کوئی. یوں ہوا مخمور ہر یوں ہوا مخمور ہر میں خار صدر الاولیاء. آؤ دیکھو رونق صدر الاولیاء. دیکھو رونق دربار. اور جسم جا کے ہر مرض سے مل گئی اس کو شفا. جسم جا کے ہر مرض سے مل گئی اس کو شفا. بن گیا جو عشق میں بن گیا جو عشق میں بیمار صدر الاولیاء. دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء. بن گیا جو عشق میں بن گیا جو عشق میں بیمار صدر الاولیاء. دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء. دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء. ان کی تعلیمات سے روشن ہوئی راہ حیات. ان کی تعلیمات سے روشن ہوئی راہ حیات. نور کے مینار ہیں نور کے مینار ہیں افکار صدر الاولیاء.
دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار۔ جان کیا تھی وہ زباں جو بولتے تھے وجد میں، جان کیا تھی وہ زباں جو بولتے تھے وجد میں، راز ہیں اللہ کے، راز ہیں اللہ کے اسرار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء۔ ہر قدم پر اتباع سنت خیر الانام، ہر قدم پر اتباع سنت خیر الانام، بے مثال دہار ہے، بے مثال دہار ہے کردار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء۔ یہ جو بھی شعر اس کلام کا میں پڑھنے والا ہوں، حضرت صاحب نے کیا خوبصورت لکھا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے محراب کے اوپر جو سونے کا کام جو کندہ کیا ہوا ہے، جس طرح اس کو کندہ کیا گیا ہے، تو شاعر جو ہے حضرت صاحب کیسے اس چیز کو اپنے مصرے میں بیان کرتے ہیں کہ گھر کے زیور کر دیے محراب مسجد پر نثار، گھر کے زیور کر دیے محراب مسجد پر نثار، بارک اللہ جذبائے، بارک اللہ جذبائے ایثار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء۔ نعرہ حضرت اس نے بارک اللہ کو شروع کریں۔ صدریہ صدر الاولیاء قاضی محمد صدر الدین رحمت اللہ علیہ۔ بارک اللہ جذبائے، بارک اللہ جذبائے ایثار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء۔ اور بن مریدوں کے نہ جاؤں گا کبھی میں خلد میں، بن مریدوں کے نہ جاؤں گا کبھی میں خلد میں، رام نے بچے چاہیے، رام نے بچے چاہیے اقرار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، رام نے بچے چاہیے، رام نے بچے چاہیے اقرار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء۔ اور نظم دائم گرچہ تیری فیض لیکن ان کا ہے، نظم دائم گرچہ تیری فیض لیکن ان کا ہے، اسی لیے کہہ دے اسے، اسی لیے کہہ دے اسے شاہکار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء۔ اور تو کسی قابل نہ تھا پر دیکھ لے ان کا کرم، یہ اس کلام کا آخری شعر ہے، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔
تو کسی قابل نہ تھا پر دیکھ لے ان کا کرم، تو کسی قابل نہ تھا پر دیکھ لے ان کا کرم، بند گئی سر پر تیرے، بند گئی سر پر تیرے دستار صدر العالیہ، دیکھو رون کے دربار صدر العالیہ، بند گئی سر پر تیرے، بند گئی سر پر تیرے دستار صدر العالیہ، دیکھو رون کے دربار صدر الاولیاء، دیکھو رون کے دربار صدر الاولیاء، چار سو ہے جلوائے، چار سو ہے جلوائے انوار صدر الاولیاء، دیکھو رون کے دربار صدر الاولیاء۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اذان ہوگی، اس کے بعد پھر سب کا بیان ہوگا۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سا وقت ہے، 2-4 منٹ میں بس بات کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ 1:30 بجے جماعت ہوگی۔ آج کا یہ پروگرام 3 حوالوں سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک تو ہمارا جو ماہانہ ہر اتوار کو، یعنی پہلے اتوار کو، ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ختم شریف ہوتا ہے، ایک وہ ہے۔ پھر 11ویں شریف بڑی آ رہی ہے 1 ہفتے بعد تقریباً، اس کو بھی اسی میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اور پھر 18 ربیع الثانی اور 19 ربیع الثانی کی درمیانی رات جو ہے، اس میں حضرت معظم کا وصال ہوا تھا، تو وہ 3 یعنی مناسبتیں اس محفل کو حاصل ہیں۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بہت بڑی ہستیاں ہوتی ہیں۔ یہ مجھے اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے بات کرنے کی، میں پچھلے دنوں پشاور گیا ہوا تھا، تو وہاں بھی لوگوں کو میں نے یہی بات سمجھائی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تربیتی حوالے سے ہوتی ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت۔ آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے، ینگ جنریشن اکثر اس کو استعمال کرتی ہے سن کے، وہ اصل میں کم علمی ہوتی ہے، بندے کو معلومات پوری طرح نہیں ہوتی ہیں کہ بابش ہے کوئی نہیں، مشہور جملہ ہے آج کل۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بابے جو ہیں ان کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، بابا ایک قسم کا نہیں ہوتا ہے، بابے بہت قسموں کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بابے ہوتے ہیں کہ جو واقعی بابے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جو ابھی قاری صاحب نے آیات بھی پڑھی تھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں صحیح معنوں میں، یعنی ایک تو یہ نا کہ ویسے کوئی ولی بن گیا ہے یا نام کے حوالے سے ولی مشہور ہو گیا، اور ایک یہ کہ حقیقتاً وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، تو پھر اس پر اللہ کیا انعام فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ زندگی میں کبھی وہ پریشان ہوتے ہیں، نہ ان کی زندگی میں کبھی غم اور خوف آتا ہے۔ آگے کیا فرمایا، اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ تو ہے کہ خوف غم ختم ہو جائے گا ان کا، لیکن وہ ہوں گے کون؟ خود قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ ہوں گے وہ کہ جن میں 2 شرطیں پائی جاتی ہوں گی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پکے مومن ہوں گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی۔ یہ 2 چیزیں جس میں موجود ہوں گی وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اگر ان دونوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر مومن ہی نہیں ہے، کافر ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یا مسلمان تھا بعد میں مرتد ہو گیا، نہیں ہو سکتا اللہ کا ولی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، جیسے قادیانی وغیرہ، وہ بھی ایسے یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان ہو اس بندے کا، پکا مومن ہو۔ ایک پہلی شرط یہ ہے، مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری شرط اللہ پاک نے کیا بیان فرمائی کہ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ، ہمارے اندر اللہ کا خوف حقیقی بات ہے کہ بہت کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر آپ سمجھیں۔
سچی بات یہی ہے، اگرچہ کسی کو بری بھی لگ سکتی ہے۔ اللہ کا خوف میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے، میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جب شدید گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں تو گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، دن بھی بہت لمبے ہوتے ہیں، تو پیاس ہر آدمی کو لگ جاتی ہے روزے میں۔ پھر ہمارے جو مزدور بھائی ہیں، محنت کش بھائی ہیں، جو روڈوں پر کھدائیاں کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم سے بھی زیادہ پیاس لگتی ہے، لیکن روزہ انہوں نے بھی رکھا ہوتا ہے، بہت مشکل حالات میں بھی رکھا ہوتا ہے۔ اور جب وہ زور کے وقت یہاں آ کے سامنے ٹوٹیوں پر وضو کر رہے ہوتے ہیں، میں اکثر دیکھتا ہوں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، کلی بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، پانی ان کے گلے تک حلق تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہ اگر پی لیں تو ساتھ والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ پانی پی لی ہے اس نے، لیکن وہ اللہ کے خوف سے گلے سے اس کو واپس کر دیتے ہیں کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے نہیں پینا ہے۔ یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا خوف جس طرح روزے میں ہم کو حاصل ہوتا ہے، باقی سارے کاموں میں بھی اللہ کا خوف ایسے ہی ہونا چاہیے نا۔ جب ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کہیں چلا تو نہیں جاتا ہے نا، اللہ تو اس وقت بھی ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن لوگوں میں یہ کامل ہو جاتا ہے وہ پھر اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے ولی بن جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک کیا کیا شان بیان فرماتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی ہے یہ، ذرا دیکھیے۔ جو اس مقام کو پہنچ جاتا ہے، یعنی مومن بھی ہو گیا پکا، اور تقوی بھی اس نے اختیار کر لیا، متقی بھی ہو گیا، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو گیا، تو پھر اللہ پاک کیا اس کو مقام عطا فرماتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ عربی سے واقف نہیں ہیں، ہماری زبان نہیں ہے عربی، ہمیں سمجھ نہیں آتی عربی کی، ورنہ عربی میں اللہ پاک نے جو جو لطافتیں رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے، وہ اگر آدمی کو سمجھ آتی ہو عربی تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کیسی ان عظمتوں کا اظہار فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لئن سألنی، اگر وہ بندہ جو میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، مومن بھی پکا ہو جاتا ہے، تقوی بھی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر میں اس کو کیا مقام دیتا ہوں؟ لئن سألنی، اگر وہ مجھ سے کوئی بھی چیز مانگ لے۔ اب آگے جملہ ایسے مکمل ہو جاتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں۔ اللہ پاک اگر ایسے فرماتا کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ لے تو میں اس کو دے دیتا ہوں، جملہ مکمل ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی بات بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ بتایا کہ میرے بندے کی کیا شان ہے، یعنی میں تو دے تو دوں گا لیکن کیسے دوں گا؟ اب دیکھیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا خوبصورتی بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک یہ فرمانا چاہتا کہ میں دے دیتا ہوں تو اوتی ہے فرما دیتا کہ میں اس کو دے دیتا ہوں۔ یہ اوتی ہے کا جو لفظ ہے، اس سے پہلے اللہ پاک نے لام لگایا، اللہ اوتی۔ جب یہ لام لگ جاتا ہے اوتی کے ساتھ تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ضرور دوں گا، یعنی پہلے تو یہ نہ کہ دوں گا، میرا کوئی بندہ اگر مجھ سے مانگ لے گا تو میں اس کو دوں گا، ساتھ لام لگا دیا تو معنی یہ ہوگا کہ میرا کوئی بندہ مانگے گا تو میں ضرور دوں گا۔ پھر اس کے بعد ایک نون لگایا، لأوتین، اس کا معنی اب یہ بن گیا کہ میں اس کو ہر حال میں دوں گا، اور کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے کہ وہ مانگے اور میں رد کر دوں، ہر حال میں اس کو عطا کروں۔ یہ عربی کی لطافتیں ہیں، یہ عربی کو خوبصورتیاں ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، حضور کی زبانی ہم تک پہنچا ہوتا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس مقام کو پہنچ جاتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں پھر، اور اللہ کے ولی بہت بڑی ہستیاں ہوتی ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتا ہے انہی لوگوں کی شان میں، ذرا دیکھیے کیا شان ہے، وہ یہ بھی حدیث قدسی ہی ہے کہ لا یزال عبدی حتی یتقرب الی بالنوافل۔ یہ عبدی عام بندے کی بات ہو رہی ہے، عام مومن جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، انبیاء کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لا یزال عبدی حتی یتقرب الی بالنوافل، میرے کچھ ایسے مومن بندے ہوتے ہیں، مخلص بندے ہوتے ہیں کہ جو عبادات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں، میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں میرے، اور میرا اور ان کا
قرب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر جس وقت وہ اپنے کانوں سے کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں تو بظاہر اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ میری سماعت سے سن رہے ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں میری سماعت آ جاتی ہے۔ وہ بصرہ الذی یبصر بہ، جن آنکھوں سے وہ بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بظاہر تو ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ان آنکھوں میں اس وقت بصارت میری آ جاتی ہے، میری بصارت سے وہ دیکھ رہے۔ اللہ کی بصارت کیسی ہوگی، اللہ کی سماعت کیسی ہوگی، وہ میری بصارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَیَدَہُ الَّتِی یَبْطِشُ بِہَا، اور جو ان کا ہاتھ ہوتا ہے جب وہ ہاتھ کسی طرف بڑھا دیتے ہیں تو پھر یہ نہ دیکھو کہ ان کا ہاتھ کہاں تک پہنچ سکتا ہے، وہ اس وقت ان کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، میری طاقت اس ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِی یَمْشِی بِہَا، اور جس پاؤں سے وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ ایک گام چل سکتے ہیں، بلکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ایک قدم کی رسائی کہاں تک ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا ان میں شامل ہو جاتا ہے، قدموں میں زور آ جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، وہ میری طاقت کے ساتھ پھر قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، یہی باتیں جب ساری فرما دی، وَبَصَرَهُ الَّذِی یَبْصُرُ بِہِ، اور جن آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان میں میری بصارت آ جاتی ہے، تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ اپنی بصارت سے دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ میری بصارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب اس مقام کو یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں تو پھر جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ جب اس مقام کو پہنچے تو انہوں نے کیا شعر کہا تھا، نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کی ساری کائنات پر جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو ساری کائنات کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے میرے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا اور میں مشاہدہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، تو یہ کچھ میں ہلکا سا آیت کا ترجمہ کر دیا، حضور غوث اعظم کے حوالے سے آپ کو بتا دیا، اولیاء اللہ کے حوالے سے بتا دیا۔ اب جو تیسری نسبت تھی حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جس حوالے سے یہ محفل تھی، وہ بھی جو حضرت صاحب کے اشعار انہوں نے پڑھے ہیں ان میں سے ہی میں آپ کو ایک آدھ بات بس بتا دیتا ہوں۔ حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایمان اور تقوی، جو میں نے آپ کو دو نشانیاں بتائی ہیں ولی ہونے کے لیے، یہ مکمل طور پر، کامل طور پر اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ بہت بڑے متقی تھے حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور مومن تو ہے ہی تھے۔ وہ جب یہ بڑے لوگ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کا اپنا ہی ایک انداز ہوتا ہے، مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کا قصیدہ غوثیہ ہے، وہ اپنے جتنے کمالات ہیں ان کو اس میں بیان فرماتے ہیں، جو اللہ پاک نے ان کو کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اور قرآن کریم میں حکم بھی ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العالمین نے آپ پر جو انعامات کیے ہیں وہ آپ بیان کیا کیجیے تاکہ اللہ کی بڑائی ظاہر ہو، اللہ کی پاکی ظاہر ہو۔ تو یہ حکم ہے کہ جو اللہ پاک انعام فرمائے اس کو ہم آگے بیان کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تخدیث نعمت کے طور پر ایسا ہوتا ہے، بعض ایسے بزرگ ہوئے جنہوں نے اپنے کمالات کو ظاہر کیا ہے، جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پورا قصیدہ غوثیہ ہے ان کا، بہت بڑے بڑے اس میں انہوں نے باتیں فرمائی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسری سمت میں چل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے اور جو اصل ان کی مقصود ہوتا ہے، جہاں پر ان کی نظر ہوتی ہے، وہ حضور علیہ السلام کا وہ ارشاد گرامی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے بڑی شانیں اور عظمتیں کسی کو دنیا میں عطا نہیں ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی محبوب ہستی حضور علیہ السلام ہے، جن کو سب سے زیادہ عظمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ سید الانبیاء، نبی ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، اور پھر سید الانبیاء، تمام نبیوں کا سردار، جتنے بھی نبی تھے۔ امام الانبیاء، سب نبیوں کے امام، عرش پر وہ جانے والے، کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ رب العالمین نے ان پر فرمائے۔ لیکن حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو انعام اللہ پاک نے، میں عرش پر گیا یا مجھے انبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہوا یا میں انبیاء کا امام یا سردار بنا تو اس پر مجھے فخر ہے، کبھی بھی نہیں فرمایا۔ فخر صرف ایک چیز پر فرمایا پوری زندگی میں، اور کس پر فرمایا؟ فرمایا الفقر فخری،
میری جو عاجزی ہے، اللہ پاک نے جو مجھے عاجزی عطا کی ہے، میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ شکر ہے اللہ پاک نے مجھے عاجز بندہ بنایا ہے۔ تو یہ عاجزی والا بھی ایک پہلو ان اولیاء اللہ کی نظر میں ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر ابھی پڑھ رہے تھے تو میرا اس کی طرف خیال چلا گیا۔ حضرت صاحب کا یہ شعر ہے جو بڑے حضرت صاحب کے حوالے سے انہوں نے لکھا تھا۔ وہ آخر میں اچھا ہاں یعنی ہے تو دعویٰ، حضرت معظم دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن عاجزی والی بات اس میں بھی شامل ہے۔ دیکھیے آپ کیا خوبصورتی ہے اس میں۔ حضرت معظم کو اللہ پاک نے، میں نے بتایا ہے نا کہ بہت ان کو عظمت عطا فرمائی تھی۔ وہ کہنا تو یہ چاہتے ہیں کہ میں جنت میں اپنے مریدوں کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ بھی دیکھیں نا، ایک شفقت ہے نا، جیسے حضور علیہ السلام شفیق ہیں اپنی امت پر، تو ایسے ہی جو کامل اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ شفیق ہوتے ہیں اپنے جو ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہی شفیق ہوتے ہیں وہ۔ تو حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانا تو یہ چاہتے ہیں کہ میں مریدوں کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بات بڑی ہو جاتی ہے اللہ کے معاملے میں۔ تو پھر انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ عاجزی دیکھیے اب، حالانکہ بہت نیک شخصیت، بہت متقی، بہت پکے مومن، اس کے باوجود عاجزی دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنی ساری زندگی پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے کوئی بھی ایسا عمل نہیں لگتا کہ میں سمجھوں کہ اللہ پاک مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اتنا گناہ گار ہوں میں، اتنا گناہ گار سمجھتا ہوں، لیکن اگر اللہ پاک نے اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر ہی دیا تو پھر میں اپنے مریدوں کو بغیر جانا پسند نہیں کروں گا، سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو یہ ان لوگوں کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ یہ ابھی محراب کے بارے میں، چونکہ کچھ لوگ نئے آئے ہوئے ہیں، میں پہلی دفعہ آئے ہیں، تو ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ اوپر جو آپ کو سنہری رنگ کے پھول بوٹے سارے نظر آ رہے ہیں، یہ خالص سونے کے لگے ہوئے ہیں یہاں پر۔ یعنی وہ مستری نے یہ کہا تھا، حضرت معظم نے مستری سے فرمایا تھا، 60 سال پہلے کی بات ہے، کہ اس مسجد میں کوئی بھی ایسا کچا رنگ استعمال نہ کرنا کہ جو بعد میں وقت کے ساتھ اڑ جائے اور مسجد کی خوبصورتی میں فرق آ جائے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنے میری۔ تو مستری نے عرض کی تھی کہ حضور باقی تو سارے رنگ پکے ہیں، لیکن سنہری رنگ اس میں یہ نقص ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو ممکن ہے کوئی اچھے بھی رنگ آ گئے ہوں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے، 60 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی ابھی تک جتنے بھی رنگ آ رہے ہیں ان میں سنہری رنگ میں یہ خامی ہے کہ اچھے سے اچھا بھی لگائیں گے تو کچھ عرصے کے بعد کالا ہو جائے گا، اور میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی ہم نے تجربہ کیا ہوا ہے یہاں پر، واقعی ہمیں یہ دوبارہ کروانا پڑتا ہے۔ یہ جو رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ والا یہ رنگ ہے سنہری رنگ۔ اب اس رنگ میں اور اس رنگ میں ابھی بھی آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ یہ ہر سال ہم سنہری کرتے ہیں، پھر بھی دیکھیں اب یہ سنہری نہیں رہا ہے۔ یہ نیچے ہم نے اس لیے سونا نہیں لگوایا تھا کہ ادھر لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، وہ اوپر جو آپ کو یہ ڈاٹ اور اس سے اوپر جو نظر آ رہے ہیں یہ سارے سونے کے ورق ہیں، اور اس کا پھر مستری نے چونکہ عرض کی تھی تو حضرت معظم نے فرمایا کہ پھر سنہری رنگ استعمال ہی نہ کرو، اگر بعد میں اڑ جائے یا کالا ہو جائے یا خراب ہو جائے۔ تو مستری نے کہا تھا جی ایک تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ مسجد زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانی ہے، اور پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سنہری رنگ استعمال ہی نہ کرو، تو میں عرض کرتا ہوں کہ سنہری رنگ استعمال نہ کریں اگر تو پھر خوبصورتی مکمل نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر کیا صورت ہو سکتی ہے کہ سنہری رنگ بھی استعمال ہو جائے اور خوبصورتی بھی بعد میں متاثر نہ ہو؟ تو مستری نے عرض کی کہ ایک ہی صورت ہے جی کہ سونا لگا دیا جائے۔ بس یہ دیکھیے نا، اب یہ وہ بات ہے کہ خاموشی سے آپ گھر تشریف لے گئے اور جا کے گھر والوں کو کہا کہ نکالو اپنا اپنا زیور۔ یہ کہنا آسان ہے دوستو، آپ ذرا دیکھیں نا کسی عورت سے ایک انگوٹھی ایک مانگ کے آپ دیکھ لیں، یا اس کی بالیاں مانگ کے دیکھ لیں کسی عورت سے کیسے وہ دیتی ہے۔ وہ لوگ بھی بہت عظیم تھے اور ان کے گھر والے لوگ بھی بہت عظیم ہوتے تھے، کیونکہ متقی خاندان ہوتے تھے، پڑھنے پڑھانے والے لوگ، اللہ کی عبادات کرنے والے وہ سارے لوگ ہوتے تھے۔ تو حضرت معظم نے جا کے فرمایا کہ نکالو اپنے اپنے زیور، اللہ کے گھر میں تمہارا زیور لگاتے ہیں، ویسے بھی تمہیں ہر سال زکوٰۃ دینی پڑتی ہے اس کی، تو اللہ کی راہ میں لگ جائیں گے، اللہ کے گھر میں لگ جائیں گے، زکوٰۃ سے بھی بچ جاؤ گے اور قبول بھی ہو جائیں گے یہ جب اللہ رب العالمین کے گھر میں لگ جائیں گے۔ خواتین بھی ایسی ہی جانثار تھیں، ایسے ہمدردی والی، ایسی اثار والی
انہوں نے بھی اپنے اپنے زیور دیے، اور حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پوٹلی بنا کے چھوٹی سی آ گئی یہاں مستریوں کے پاس، کاریگروں کے پاس، اور آ کے ان کو فرمایا کہ یہ لو، جہاں جہاں سنہری رنگ لگانا چاہتے ہو وہاں وہاں یہ خالص سونا لگا دو، ہماری طرف سے یہ سونا مسجد میں شامل کر دو۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا ایثار ہے۔ اس چیز کی طرف حضرت صاحب نے اشارہ کیا تھا اس شعر میں کہ ہاں، گھر کے زیور کر دیے محراب مسجد پر نثار، مسجد کا جو محراب ہے اس پر گھر کے سارے زیور نثار کر دیے، قربان کر دیے۔ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں دے اے صدر الاولیاء۔ جذبہ ایثار، جو آپ کا یہ ایثار کا جذبہ ہے، جذبہ ہے جو قربانی کا جذبہ ہے، قربانی کا جو آپ کا جذبہ ہے اور ایثار کا جو جذبہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں نصیب فرمائے، اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ عظیم لوگ ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو پہچانیے جو پکے مومن ہوں، جو پکے متقی ہوں، یہی لوگ اللہ کے ہاں قرب والے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ اگر مل جائیں تو ان کی ہمیشہ اتباع کیجئے، ان کے ساتھ ہمیشہ نسبتیں قائم کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ نسبتیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی 1:30 بجے جماعت ہوگی، حضرت صاحب مختصر سی دعا فرماتے ہیں، بس اس کے بعد پھر آپ لوگ سنتیں ادا کریں گے۔ دعا کریں، سارے لوگ آئے ہوئے ہیں دور دراز سے، دل میں محبت لے کر آئے ہیں حضرت اعظم کے اور یا پاک کی اور دوسرے کی۔ یہ بہت نعمت کی بات ہے اور بہت کمال لینے کی بات ہے۔ ان سب لوگوں کو وہاں پیشی کرنی اور حضرت کے دربار میں، یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے۔ اور یہاں جو آئے ہوئے ہیں وہ اپنی پریشانیاں اور دکھ اور درد بڑھا کر اس کا تکلیف دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم سے تشریف